بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، افغانستان کا میڈیا افغانستان کے حالات کو کیسے دیکھتا ہے اور کیا محسوس کرتا ہے، اس سلسلے میں بادشاہ خان وہاں کے ایک اچھے اسکالر ہیں اور جرنلسٹ ہیں، بڑے ریناؤنڈ۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں افغانستان کا مستقبل اور نظاموں کا تصادم، اس پہ ایک تجزیہ کیا ہے جو بڑا ہی مبنی بر حقیقت ہے۔ تو میں کچھ اور بھی جو ہمارے افغان جرنلسٹ دوست ہیں ان کی جو تحریریں ہیں ان سب کو ملا کے ایک آپ کے سامنے ان کا جو افغانستان کے جرنلسٹ ہیں ان کے تجزیے کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں جیسے وہ کنسیو کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ افغان دوہری اذیت کا شکار ہے۔ دنیا ایک جانب اپنے ملکوں میں افغان مہاجرین کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں اور دوسری طرف امریکہ اور کابل انتظامیہ کی فضائی بمباری سے بے گھر ہو رہی ہے۔ تیسری جانب ایک بار پھر افغان طالبان کے قطر میں موجود سیاسی دفتر کے رہنماؤں پر سفری پابندیوں کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہی۔ انڈیا کی سرپرستی میں سلامتی کونسل کے جاری اجلاس میں ایک حکم کے ذریعے قطر میں موجود افغان طالبان کے رہنماؤں پر سفر کی پابندی لگا کے ان کی سیاسی اڑان کو ختم کرنے سے کیا افغان طالبان کو تنہا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ نظاموں کا تصادم ہے۔ مغرب اور امریکہ کو افغان طالبان سے نہیں بلکہ نظام اسلام کے نفاذ سے مسئلہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات کیوں کرتا؟ افغانستان امریکہ کے گلے کی وہ ہڈی بن چکی ہے جسے وہ نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام نظام تباہی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہیں۔ مادیت پر کھڑے نظاموں نے معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت دنیا کو ایسے نظام کی ضرورت ہے جس سے اس میں امن قائم ہوئے اور انصاف دے سکے، اور وہ نظام صرف اسلام فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں مکمل نظام حیات موجود ہے، اور اس نظام کے آنے سے مغربی نظاموں کا زوال پذیر سورج ڈوب جائے گا۔ ناظرین، سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے جس کے فیصلے آنے کو ہیں۔ بھارت اور سلامتی کونسل کے بعد دیگر اراکین طالبان اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن سلامتی کونسل کا مستقل رکن چین ایسے کسی بھی بیان کو ویٹو کرنے یا روکنے کی کوشش کرے گا جس میں پاکستان پہ تنقید کی گئی ہو۔ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر کی بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے ساتھ فون پہ رابطے کے بعد منعقد ہوا ہے۔ دوسری جانب 11 اگست کو روس کی دعوت پہ قطر میں امریکہ، چین، پاکستان جمع ہوں گے۔ کیا ان اجتماعات کے مثبت اثرات افغانستان کے مستقبل پر نظر آئیں گے اور کیا افغان طالبان اور افغان عوام کو قبول ہوں گے؟ کیونکہ ایک جانب تو پاکستان سمیت ایران، ترکی نے افغان مہاجرین کے نئے سرحدیں بند کر دی ہیں، اور دوسری طرف عالمی طاقتیں افغانستان اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز آنے کو تیار نہیں۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی فتوحات نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پاگل کر دیا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ تقریباً ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ کابل انتظامیہ اور امریکہ کی عام آبادی پہ بمباری جاری ہے۔ افغان صوبہ نیمروز کے شہر زرنج میں طالبان نے قبضہ کر لیا۔ زرنج پہلا صوبائی دارالحکومت ہے جس پہ طالبان نے کنٹرول حاصل کیا۔ افغان فورسز نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیل توڑ کر سینکڑوں ساتھیوں کو بھی رہا کرا لیا گیا۔ سرحد پر کسٹم ہیڈ کوارٹر بھی اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ تیسری جانب صوبہ جوزجان کے دارالحکومت شبرغان میں افغان طالبان داخل ہو گئے ہیں۔ چند مقامات پہ افغان طالبان اور کابل انتظامیہ کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ شبرغان میں واقع مارشل عبدالرشید دوستم کے محل کی تصاویر افغان طالبان نے جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان عبدالرشید دوستم کے محل میں گھوم رہے ہیں۔ افغان طالبان کی ان فتوحات سے بخلا کر امریکہ اور کابل انتظامیہ عوامی مقامات پہ بمباری کر رہی ہے۔ لشکر گاہ بازار کو بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ نیمروز صوبے اور اس کے دارالحکومت زرنج پہ رات گئے بمباری کی گئی۔
امریکہ اپنی شکست کا بدلہ عام آبادی سے لے رہا ہے، جس پر پڑوسی ممالک سمیت عالمی دنیا خاموش ہے۔ ان بمباریوں سے انسانی ہجرت کا بحران جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور امریکہ شاید یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسے کسی عالمی معاہدے کی پرواہ نہیں۔ مبصرین کے مطابق افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کا قیام روکنا ہے۔ افغانستان جس کے 90% حصے پہ افغان طالبان نے قبضہ کر لیا، یہ ان کی رائے ہے، میں اپنی نہیں دے رہا۔ عوامی تعاون ان کے ساتھ ہے، لیکن اقوام متحدہ کے ان جلسوں کے، ان اجتماعات کے ذریعہ افغان عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہوئے ایک بار پھر نظام اسلام کے نفاذ کو روکنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ امریکہ اور کابل انتظامیہ کی آبادیوں پر جاری ان بمباریوں کا مقصد یہ ہے کہ افغان عوام کو طالبان سے دور کیا جائے، اور اگر اس میں وہ ناکام رہتے ہیں تو ان شہروں کو تباہ کیا جائے جہاں افغان طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ان عالمی جنگی جرائم پر دنیا خاموش ہے۔ امریکی بمباریوں کے جواب میں افغان طالبان نے شہروں پر حملوں کی حکمت عملی تبدیل کی اور وسیع کرتے ہوئے کابل انتظامیہ کے اہم افراد پر انفرادی حملے شروع کر دیے۔ گزشتہ روز طالبان نے افغان میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر دوا خان میپال کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابل کے دارالامان روڈ پر دوا خان میناپال کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر کا قتل ایک ایسے وقت میں ہوا ہے، اس سے چند برس قبل دارالحکومت کابل میں افغان وزیر دفاع کے گھر کو بھی خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حملے کے وقت افغان وزیر دفاع گھر پر موجود نہیں تھے۔ طالبان نے خبردار کیا تھا کہ وہ فضائی حملوں کے جواب میں افغان حکومت کے اعلیٰ حکام کو نشانہ بنائیں گے۔ دوا خان میپال اس سے قبل افغان صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان کے طور پہ کئی برس تک خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دوا خان کابل انتظامیہ کی سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے اہم ادارے کے مرکزی کردار تھے۔ ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ نگار عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ اصل خطرہ افغان طالبان سے نہیں، ان کے مشن یعنی اس نظام کو بدل کے خلافت قائم کرنے سے ہے۔ موجودہ جنگوں کی ایک وجہ مغربی نظام کا دفاع بھی ہے۔ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جاری تحریکیں اس کے نظام پہ حملہ آور ہیں، جن کو روکنے کے لیے امریکہ سمیت تمام ممالک اس کے خلاف نہ صرف اکٹھے ہیں بلکہ اس کے خلاف میدان میں ہیں۔ ان کی مدد کے لیے افسوس غلام ابن غلام ہر اسلامی ملک میں اسلامی قوانین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے اور اب بھی سرگرم ہیں۔ ان کی نئی خواہش ان کے مذموم عزائم کا اظہار کرتی ہے کہ مذہبی طبقے کو اتنا مارا جائے کہ اسلام کا نام لیوا باقی نہ رہے، مگر یہ بھول گئے کہ اسلامی معاشرہ اپنی روح میں ایک جہادی اور مزاحمتی معاشرہ ہے، اور اس کی مزاحمت اپنے نفس سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے علم بردار ایک مضبوط، واضح اور مکمل نظام حیات کے فروغ و استحکام کے لیے ہر دم کوشاں رہے ہیں۔ افغان عوام چہرے نئی اسلامی نظام پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ان کا سیاسی جمہوری حق ہے۔ ہمیں افغانستان کا مستقبل ہے، یہی افغانستان کا مستقبل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر عوام کے رائے کو مسترد کرنے کا اختیار ہے؟ کیا سلامتی کونسل کے ممبران انڈیا سے کشمیر کی حالت زار پر مودی پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ اور کیا پاکستان اس موقع پر نیوٹرل رہے گا؟ معید یوسف، منصور احمد جیسے امریکی نمک خواروں کے بیانات سے بادیہ نظر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان مستقبل قریب میں خارجہ محاذ پر کچھ ضائع کر دے گا، کیونکہ یہ جنگ صرف دہشت گردی معاشی جنگ نہیں ہے، یہ نظاموں کا تصادم ہے، اور کئی ممالک اسلام سے خائف نظر آتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ناظرین کرام، میں نے یہ جو تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ جو افغانستان کے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں دو تین، ان کو چیزوں کو ملا کے پڑھا ہے۔ یہ عبدالرحمان صاحب نا بڑے یہ سمجھیے کہ دیندار اور بڑے پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، یہ کوئی ایسے یکڑ پھکڑ لوگ نہیں جن کی میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں۔
اس طرح دیکھیے یہ سوچ ہے اصل میں طالبان کی، اور یہ اسلامی میڈیا کی سوچ ہے، اسلامی فکری سوچ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی سازشیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ افغانستان کو تباہ کرنے سے زیادہ اس بات کے لیے ہو رہا ہے کہ اگر طالبان کا اس یہاں خلافت قائم کرنے کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا کا طاغوتی نظام ہل کر رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔